السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالات میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ انشاءاللہ آج ہم صبر کے ٹائپس دیکھیں گے، یعنی کہ ہم کس کس ٹائپ کی ہمارے لائف میں آزمائشیں آ سکتی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، اور ہم نے اس پہ کیسے صبر کرنا ہے۔ دیکھیے، سب سے بہترین صبر وہ ہوتا ہے جو ہماری آزمائشی تکلیفیں جس وقت آ جائیں اسی وقت ہم اس پر راضی ہو جائیں اور اس پر صبر کریں۔ یہ ہمارا سب سے بہترین اور اعلیٰ صبر ہوگا، جو ہم پہلے ہی شروعات میں ہی جو صبر کرتے ہیں نا، وہ بہت اچھا والا ہوتا ہے، بہت بہترین ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ٹائم ضائع نہیں ہوتا اور ہم اللہ کے دی گئی چیزوں پر، آزمائش پر راضی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے اس سچویشن سے نکلنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، صبر کے ٹائپ، صبر کن حالات میں ہوتا ہے۔ ٹیسٹ ان ویلتھ لائفس اینڈ ہیئرنگ، یعنی کہ جو ہمارے ٹیسٹ ہمارا جو اللہ ہمیں آزماتا ہے ویلتھ میں، یعنی کہ ہماری پراپرٹی میں، ہمارے پیسوں پہ، ہمارے انکم میں، جس طرح ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ دیکھیے، سورہ ال عمران آیت نمبر 186 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہے گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑا حوصلے کا کام ہے۔ تو دیکھیے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عمران میں فرمایا کہ ہمیں ویلتھ کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، رچ سے رچ، پور سے پور، مڈل کلاس، ہر طرح کی جو بھی لیول کا پرسن ہو، اس کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح اس کو فائنینشیل کرائسس، یعنی کہ اس کی آمدنی سے اس کو ضرور آزمایا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو اس طرح کی آزمائش آئے، جس طرح کی بھی آزمائش ہو، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ دیکھیے، ہر وقت ایک سا نہیں ہوتا، ہر مشکل وقت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ کوئی انسان پوری لائف امیر نہیں رہتا، پوری لائف غریب نہیں ہوتا، اس کی حالات بدلتی رہتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو غریب ہے وہ تو غریب ہے، وہ لوگوں نے خود چوز کیا ہے، وہ مانگنا پسند کرتے ہیں، وہ مانگ کر اپنا انکم کماتے ہیں، ورنہ ان کی بھی ہاتھ پیر اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ محنت مزدوری کرے تو اپنی لائف کو چینج کر سکتے، لیکن انہوں نے کچھ اسباب اختیار کیے ہیں اپنی لائف کو جینے کے لیے، جیسے کہ کچھ لوگ درویش ہیں، یعنی کہ کچھ مانگ کر کرتے ہیں، کچھ محنت کر کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر ہے۔ ورنہ دیکھا جائے تو بہت سے غریب لوگ آج اتنے اونچے مقاموں پر ہیں، تو یہ سب اپنی اپنی سوچ کا ہوتا ہے، یہ سب اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے غریب رہنا ہے یا پھر امیر رہنا ہے، ہم نے محنت نہیں کرنی۔ تو ہر انسان کو ویلتھ کے ذریعے ضرور آزمایا جائے گا۔ تو آپ کو ویلتھ سے بھی آزمایا جائے گا، جس پہ بھی آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور ایک ہے، نیکسٹ ہے اینیمیز، یعنی کہ دشمنوں سے۔ تو سورہ نحل آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، صبر سے کام کیجیے، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکت پر رنج نہ کرو، اور نہ کہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ تو دیکھیے، بے شک اللہ صبر کی توفیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ نے ہمیں صبر کی توفیق دے دی ہے، صبر کا علم دے دیا ہے، تو پھر ہم نے شکایتیں نہیں کرنی۔ آف کورس میں نے بھی شکایتیں کی ہیں، کیونکہ جب مجھے صبر کرنے ہی بتا تھا، صبر کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آس پاس سے کسی کو صبر کرتے نہیں دیکھا، تو میں نے بھی شکایتیں کی، لیکن جب سے اس کا بات کا پتہ چلا ہے تو اللہ کی دی گئی ہر چیز پر راضی ہوں۔ جب بھی کبھی کبھار دل دکھ جاتا ہے، بہت تکلیف ہونے لگتی ہے، تو اللہ سے باتیں کرنے لگتی ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو دیکھیے، کبھی کبھار آپ کو دشمن کی طرف سے بھی صبر کرنا پڑ جائے، کیونکہ اگر کوئی ہمارا دشمن ہے تو وہ ہمیں اذیت پہنچانے کی، تکلیف دینے کی کوشش کرے گا، وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن جب ہم صبر کریں گے، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، صبر کریں گے، دعائیں کریں گے، تو انشاءاللہ آپ اس مشکل وقت سے بھی باہر آ جائیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ آپ صبر کرتے ہوئے ان سے اسباب بھی اختیار کرنے کہ کیسے ہم اس چیز سے باہر نکلے، کیسے ہم ان سے دوستی بڑھائے، کیسے ہم ان کو سمجھائے کہ ہم غلط نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں پر بھی آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے فیئر، ہنگر، لاس، یعنی کہ ڈر سے، خوف سے، بھوک سے، اس طرح بھی آپ کو آزمایا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ہم ضرور تمہیں خوف، خطرہ، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالتوں میں جو لوگ صبر کریں گے انہیں خوشخبری دے دیں۔
تو دیکھیے آپ کو بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، آپ کو ویلتھ سے بھی آزمایا جائے گا، آپ کو کبھی مال دے کر آزمایا جائے گا، آپ سے مال لے کر آزمایا جائے گا، کبھی آپ کا نقصان کر کے آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کے لو ونس کو آپ سے چھین کر بھی آزمایا جا سکتا ہے، کسی بھی طرح آپ کو آپ کا لاس ہو اس طرح بھی آپ کو آزمایا جائے گا۔ یہ ساری آزمائشیں ہماری لیے اس لیے ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اللہ پر ہمارا توکل کتنا ہے، صرف یہی دیکھنے کے لیے۔ جو لوگ ان ساری چیزوں میں کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، تو ان کا رزلٹ اچھا ہوگا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں۔ اور نیکسٹ ہے پین، ڈائیورسٹی اینڈ پینک یعنی کہ کسی بھی مصیبت میں، تنگی میں، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے، اور راستہ باز لوگوں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی تکلیف میں، جیسے کہ بیماری میں ہو سکتا ہے، یا پھر کسی بھی چیز کی ڈیفیکلٹیز میں ہو سکتی ہے آپ، یا پھر کسی کی جنگ وغیرہ، یعنی کہ ابھی تو الحمدللہ جنگیں وغیرہ نہیں ہوتی، تو اسی بھی کسی حق کی بات پر، یعنی کہ آپ حق کی بات کریے، کسی کے لیے لڑ رہی ہے، کسی کے انصاف کے لیے لڑ رہی ہے، تبھی بھی اگر آپ کو اسی طرح بھی آزمایا جائے گا۔ بہت سی بات ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم نے کسی کا برا نہیں کیا گیا، کیوں ہم بار بار آزمائے جائیں، کیوں ہمیں بار بار تکلیفیں مل رہی ہیں؟ دیکھیے جتنی آپ تکلیفوں میں مبتلا ہوگی اتنا ہی آپ اللہ کے قریب ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور بھی زیادہ آزماتا ہے جو اللہ کے فیوریٹ بندے ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ ول سے آزمایا جائے گا آپ کو، اچھا دشمن سے آزمایا جائے گا، بھوک پیاس سے آزمایا جائے گا، درد سے آزمایا جائے گا، اللہ سے آزمایا جائے گا۔ تیسرا ہے انٹرنل ڈسپیوٹس، یعنی کہ سورہ انفال آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جو ہم اندر ہی اندر خود سے لڑتے ہیں، لوگوں سے لڑتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے ہی اندر یعنی اپنے آپ سے اتنا لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو اچھا دیکھ لیا انسان کو سامنے تو ان کے اندر جلس ہو جاتی ہے، یا پھر کسی کو اچھا کامیاب ہوتا دیکھ لیا تو ان کی کامیابی ان سے نہیں برداشت ہوتی ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ہی اندر بہت سی چیزوں سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں بھی ہم نے صبر کرنا ہے۔ صبر یعنی کہ ہم چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، تبھی تو ہمارے لائف میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ ہر چیز کو ایکسیپٹ کریں، جو کچھ بھی ہماری لائف میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا سمجھے، یہی ہماری تقدیر سمجھے، اور اس کو ایکسیپٹ کریں گی تو آپ مطمئن ہو جائے گی۔ اس سے آپ خود بھی خوشحال زندگی گزاریں گی، مطمئن والی زندگی گزاریں گی، اور آپ کے آس پاس وہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کر مطمئن رہیں گے، اور آپ کی وجہ سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور لاسٹ ون ہے اینیمیز ٹارچر، یعنی کہ دیکھیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی، جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دیتے رہے ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، بالکل بے شک۔ تو دیکھیے اینیمیز یعنی کہ کسی کے بھی ٹارچر سے، کسی کے بھی خوف سے، کسی کی بھی پریشانی کے، یہ ساری چیزیں ہماری لائف میں ہوگی، ان سب کا ایک ہی سیلوشن ہے صبر، صبر صبر صبر، یہی ان سب کا ایک ہی سیلوشن ہے۔ تو آپ کی لائف میں کسی نہ کسی طرح سے آپ کی آزمائش ہوگی، کسی بھی طرح سے آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے، کسی کی آزمائش بڑی ہو سکتی ہے، کسی کی آزمائش چھوٹی ہو سکتی ہے، کبھی کبھار آپ کو کسی اور کی آزمائش بہت کم لگے گی۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت میں فرمایا کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی تکلیف نہیں دیتا اور جتنی وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ تو اگر آپ کو کوئی تکلیف بہت زیادہ لگتی ہے کمپیئر ٹو ادرس، دوسروں کی تکلیف سے، دوسروں کی آزمائش سے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس قابل ہے، آپ کے اندر اتنی برداشت کی قابلیت ہے، تبھی اللہ نے آپ کو اتنے بڑے پرابلمس میں ڈالا ہے، اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو بہت سی بار میں ایسے بھی دیکھتی ہوں کہ جب میں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں تو ان کی تکلیفیں میرے نا بہت چھوٹی لگتی ہے۔ جو چیزوں پر وہ آس پاس میں جو اپنے رشتہ داروں یا پھر اپنے بھائی بہنوں کو دیکھتی ہوں تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ان کو برداشت نہیں ہو پاتی، صبر نہیں کر پاتے وہ لوگ۔ صبر تو دور کی بات، وہ اتنا پریشان اور اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں وہ چھوٹی سی باتوں پر، چھوٹی سی تکلیف پر۔ وہ ان کی جو پرابلمس ہیں مجھے بہت چھوٹی سی یعنی کہ اتنی معمولی سی لگتی ہیں، تو میں ان کو کبھی کبھار کہتی ہوں اتنی چھوٹی باتیں، اتنی چھوٹی پریشانی پر اتنا پینک کرنی، اتنی شکایتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
لیکن وہ ان کی برداشت کے قابل ہے نا. اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف برداشت کر سکتی ہے. اگر میں یہی سوچتی ہوں جب مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا تو میں بہت زیادہ غور و فکر کرتی ہوں ان چیزوں کے بارے میں, تو ایسے سوچا کرتی تھی. لیکن جب میں نے صبر کا کنسیپٹ سمجھا تبھی بھی میں یہی سوچتی تھی, کیونکہ مجھے یہ آیت کے بارے میں نہیں پتا تھا سورہ بقرہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہر انسان کو اس کی استطاعت, اس کی برداشت کے مطابق اس کو تکلیف دی جاتی ہے. تو تب میں ایسے سوچا کرتی تھی. تو جب سے میں اس بات کو سمجھ گئی ہوں, اس بات کو میں نے پڑھا ہے, جانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح ہمیں آزماتے ہیں. سب کی آزمائش الگ ہوتی ہے, سب کی تکلیفیں الگ ہوتی ہے, سب کی برداشت کی استطاعت الگ ہوتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میرے اندر اتنی قابلیت دی, اتنی برداشت کرنے کی توفیق دی, اتنا صبر کرنے کا دیا کہ جو پرابلمس میری ہے اگر میرے بھائی بہن کو مل جائے تو وہ کبھی اس کو ہینڈل نہیں کر پائے گی, کیونکہ ان کے اندر اتنی چیزیں نہیں ہیں, اتنی برداشت نہیں ہے, اتنا صبر نہیں ہے. تو ہر انسان کی صبر الگ الگ ہوتا ہے, ہر انسان کی آزمائش الگ الگ ہوتی ہے. آپ کو اور ایک بتائیں, جب انسان کو حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا بھی چھپتا ہے نا, تو اس کانٹے کے درد میں بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے, آزمائشیں آتی ہیں, تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے آتی ہے. اللہ آپ کو آزماتا ہے تاکہ آپ اس کے قریب ہوئیے. آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس آزمائش سے کیسے باہر نکلتی ہیں. اگر آپ اللہ کا راستہ اختیار کرے گی, صبر کرے گی, شکر کرے گی, دعائیں کرے گی, اللہ کی راہ میں نکلے گی اس چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے, اس سے باہر آنے کے لیے, تو آپ اللہ کے قریب ہو جائے گی. ادروائز اگر آپ کوئی غلط راہ چن لے, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے, کوئی پریشانی آ جائے تو کہتے ہیں کہ جادو کرا دیا, کسی نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, ان ساری چیزوں میں انوالو ہو جائیں, یہ ساری غلط کاموں میں انوالو ہو جائے. آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں. تو آپ غلط راہ پہ نکلیے, اب اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہو جائیے. ابھی بات ایسی دیکھ لیں, ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں. یہ ساری آزمائشیں ہمارا ایک ٹیسٹ ہے جس کے لیے ہم نے جنت میں جانا ہے, رائٹ. ابھی آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بہت سارے ٹیسٹ ہوں گے, ایگزامس ہوں گے, تب جا کر آپ ڈاکٹر بنیں گی, ٹھیک ہے. آپ اس ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کے جو بھی ایگزامس ہیں اسٹارٹنگ سے لے کر ڈاکٹر بننے تک, اگر آپ ان کو صحیح وے میں پڑھیں گی, اچھے سے تیاری کریں گی, سمجھیں گی, ان چیزوں کو سمجھ کر ایگزام دیں گی, تبھی آپ ایک اچھی ڈاکٹر, قابل ڈاکٹر بنیں گی, اور آپ ایک ایسے ڈاکٹر بنیں گی جو لوگوں کا علاج کر سکے, ٹھیک ہے. آپ کا جو اصل مقصد تھا ڈاکٹر بننا, اچھی ڈاکٹر بننا, تو وہ آپ کا کمپلیٹ ہوگا. اسی ایگزامس کو آپ دینے کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں جیسے صحیح سے نہیں پڑھتے, کسی کی کاپی کرتے ہیں, کسی کی چیٹنگ کرتے ہیں, چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے اور ایسے اوپر پڑھتے ہیں, کچھ بھی لکھتے ہیں, کچھ بھی ڈالتے ہیں, صحیح طریقہ سے سمجھ نہیں پاتے. وہ آگے جا کر ڈاکٹر نہیں بنے گا. اگر بن بھی گیا تو کیا وہ ویسا ڈاکٹر بن جائے گا جیسا اس کو بننا چاہیے؟ بالکل نہیں. اور اس نے تھوڑا بھی اوپر نیچے کر دیا تو کسی کی جان جا سکتی ہے. اٹس ویری رسکی. تو ڈاکٹر کی پڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے, اس لیے کہا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے جو آزمائشیں ہیں, اگر ہم اس کو صحیح وے میں جا کر اس کو حل کریں گے, صحیح وے سے جا کر اس کو کیا کہتے ہیں اس کا حل تلاش کریں گے صبر کے ذریعے, شکر کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, تو آپ کی منزل جنت ہوگی. اگر آپ اس کو غلط وے میں لے کر جا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, شکایتیں کریں گے لوگوں سے, اللہ سے شکایت کریں گے, لوگوں سے شکایت کریں گے, غلط راستے اختیار کریں گے, تو آپ اس صبر سے نکلنے کے بجائے, اس مصیبت سے, اس آزمائش کو کمپلیٹ کرنے کے بجائے آپ اس میں اور زیادہ انوالو ہوتی جائیں گی. جیسے کہ ابھی اگر آپ ایگزام لکھ رہی تھی, آپ چیٹنگ کرتے پکڑی گئی, تو آپ کا لاس ہوگا. کیسے لاس ہوگا؟ آپ کو پھر دوبارہ ایگزام دینا پڑے گا, یا پھر آپ کو بڑی پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے کہ آپ اس سے ڈیبارٹ کر دیا جائے, آپ کو اس ایگزام سینٹر سے نکال دیا جائے, آپ کی ایجوکیشن فل اسٹاپ کر دی جائے, ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح دیکھیں, اگر آپ غلط راستے استعمال کریں گے اپنی پرابلم سے, اپنی آزمائش کو میں پاس ہونے کی, تو اس میں آپ کا لاس ہے. ہم اور بھی زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے صبر کو اختیار کریں, صبر کو اپنائیں اور صحیح راستے پر چلنے کی پوری کوشش کریں. جب بھی آپ کے لائف میں کسی بھی طرح کی آزمائش آ سکتی ہے, بہت ساری آزمائشیں ہو سکتی ہے, سب کی الگ الگ ہوتی ہیں, آپ کی بھی الگ ہوگی, تو صبر کرے, اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے. اللہ نے جو بھی کچھ بھی دیا ہے اس پر راضی ہو جائے. یا اللہ, آپ نے جو بھی مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے میں اس پر راضی ہوں. آپ یہ دعا کریں اور اللہ سے یہ بھی کہے کہ یا اللہ, جو چیز جس حال میں ہوں, یا مجھے تکلیف دیتی ہے, پریشانی دیتی ہے, اللہ مجھے اس پر صبر کرنے کی توفیق بھی بتا, توفیق دے, اور مجھے اس سے باہر نکالنے کی بھی توفیق دے. اس کے لیے میرے لیے راستے بنا, اس کے لیے میرے اسباب بنا, اس کو حل نکالنے میں میری مدد کرے. دیکھیے, ایسے ہی نہیں آپ نے صبر مانگ لینا. صبر
بھی چاہیے ہمیں، اس وقت کے لیے صبر چاہیے تاکہ ہم چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں، چیزوں کو پرابلمس کو سمجھیں، اس کو حل کریں۔ اسی طرح آپ نے صبر کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بھی مانگی ہیں تاکہ آپ اس آزمائش کو، اس ٹیسٹ کو، اس میں پاس ہو جائے اور آگے لائف میں بڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے صبر کے ٹائپس۔ آپ کو کسی بھی طرح سے آپ کو آزمایا جا سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے کبھی کسی کی کمپیریزن نہیں کرنی اور یہ نہیں کہنا کہ ہماری تکلیفیں وہ بڑی ہیں، تو سب کی اپنی اپنی ہے۔ کہتے ہیں نا کسی کا دکھ اور کسی کی تکلیف کا اندازہ آپ کبھی نہیں لگا سکتی۔ ہر کسی کی ایک تکلیف الگ ہوتی ہے اور کسی کی پریشانی الگ ہوتی ہے اور کسی کی سچویشن الگ ہوتی ہے۔ بس ہم ان کے لیے دعا کر سکتی ہیں، تو ان سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہماری ہر پریشانی، ہر آزمائش، ہر تکلیف میں ہمیں اس سے نجات دے، اس میں کامیابی عطا کر، تاکہ ہم ان ساری پریشانی اور مصیبت کو، اس کے امتحان کو پاس کر لائف میں آگے بڑھ جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔